جس کے نصیب میں سجدہ تہجد لکھ دیا گیا، اس کے نصیب میں خدا لکھ دیا گیا۔ جیسے محبت کی انتہا کو پہنچ کر معراج کا افسانہ لکھ دیا گیا، کوئی ان رنگ برنگی رونقوں میں ہی عمر بھر غافل رہا، اور کسی کے حصے میں خدا سے گفتگو کے لیے ویرانہ لکھ دیا گیا۔ کسی کو اس کی من پسند چیز دے کر شکر کے آداب سکھائے ہیں، اور کسی سے من پسند چیز چھین کر خدا سے ملاقات کا بہانہ لکھ دیا گیا۔ کسی کو آزاد کر دیا اس نے اپنی ہر چاہت سے، اور اس کے سامنے نیکی اور بدی کا پیمانہ رکھ دیا گیا۔ کوئی بے سکون رہا وسیع و عریض مکان میں رہ کر بھی، اور کسی کے حصے میں چھوٹا سا پرسکون آشیانہ لکھ دیا گیا۔ کسی کو پلائے گئے مسلسل ضبط کے گھونٹ، اور کسی کے حصے میں صبر کا نوالا لکھ دیا گیا۔ کوئی محروم ہی رہا اس کی محبت کو محسوس کرنے سے، اور کسی کے حصے میں اس کا ساتھ دوستانہ لکھ دیا گیا۔ سارے دن تو سب کے لیے برے نہیں ہوتے نا، کبھی رو دیے حالات وقت پر، اور کبھی مقدر میں مسکرانا لکھ دیا گیا۔ یہ تو تقسیم ہے اس کی، کوئی مجرم ٹھہرا کوئی مظلوم۔ کسی کے حق میں گرنا ہو گیا لازم، اور کسی کے حصے میں گرانا لکھ دیا گیا۔ جو بار بار پکارتا ہے اس کے پکارنے پر رشک کرتا ہے وہ۔ کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس، اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانا لکھ دیا گیا۔ کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا، اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ اس لیے بھی دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نصیب تو لکھا جا چکا ہے، تو ہوگا وہی جو نصیب میں ہوگا۔ لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر نصیب کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ دعا مانگنے کا اختیار دیتا کیا؟ دعا تو مقدر تو کیا نصیب کے لکھے کو بھی ڈال سکتی ہے۔ ہاں، نصیب لکھا جا چکا ہے، لیکن یقین مانو دعا نصیب کو بدلنے کی بھی طاقت رکھتی ہے۔ دعا تو پہاڑ کو اس کی جگہ سے سرکا بھی سکتی ہے۔ دعا تو 2 بچھڑے ہوں کو ملا سکتی ہے۔ دعا تو تمہاری آزمائش کا وقت ختم کر سکتی ہے۔ دعا تو تمہاری تکلیف اور پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل کرنے کی بھی طاقت رکھتی ہے۔ سب کہتے ہیں اللہ دکھ اسی کو دکھاتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو مجھے یہ دکھ منظور ہے۔ جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا ہوگا۔ جیسا تو چاہتا ہے نا اللہ، اسی میں راضی ہوں میں۔ جیسا تو نے میرے لیے سوچا ہے اسی میں خوش رہوں گی یا اللہ۔ میں وعدہ تو نہیں کر سکتی یا اللہ، لیکن میں کوشش کروں گی۔ تیرا بنایا یہ دل کبھی کبھی کمزور پڑ جاتا ہے یا اللہ، اس لیے میں ہمیشہ کوشش کرتی رہوں گی اپنے غموں میں مسکرانے کی۔ ہاں رونا تو آتا ہے، رو لوں گی، لیکن تجھے ناراض نہیں کروں گی یا اللہ، تجھ سے شکوہ نہیں کروں گی یا اللہ۔ اس کی آواز میں زمانے بھر کا سکون اتر آیا تھا۔ جو شخص اللہ کو رات کو پکارتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ اسے برگزیدہ بنا دیتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتے ہیں جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ کیوں؟ جب وہ چیز یا وہ انسان اسے نہیں ملتا تو وہ روتا ہے، زار و خطا روتا ہے، اپنے نصیب پر بھی روتا ہے، منتیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے۔ جب وہ ساری کوشش کر کے ہار چکا ہوتا ہے تو اسی وقت اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اسے دکھا دیا ہوتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اس نے سارے رشتے کی حقیقت عیان کر دی ہوتی ہے۔ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے اب اس چیز کی طلب بھی باقی نہیں رہتی۔ دل ضد نہیں کرتا، دماغ کو سکون مل جاتا ہے۔ اب اس سے اللہ کو یاد کرنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو مشکل ہو یا آسانی، رات ہو یا دن، کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ روٹھتا ہے تو بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، کبھی رسوا نہیں کرتا، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ اور اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلا رہنا برا نہیں لگتا،
आंखों में लोगों की वजह से आंसू नहीं गिरते। हमसे कोई बात करे ना करे, हमसे कोई बात करे या ना करे, दिल मुतमईन सा रहता है। जिंदगी में मुश्किल लम्हात आते हैं। बहुत बार लगता है कि अब जिंदा रहने के लिए कोई वजह बाकी नहीं है। बहुत बार अपने तुम्हें छोड़ देते हैं। बहुत बार तुम खुद अपनी जिंदगी से नफरत करने लगते हो। सुनो, जिंदगी अगर गिराती है तो फिर चलना भी सिखाती है। अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हारी जिंदगी में बेहतरी की उम्मीद बाकी है। सुनो, तन्हा अगर तुम्हें कभी जिंदगी लगे तो खुदा को तलाश जरूर करना, और फिर तलाश करके देखना खुदा तुम्हारी बेकार जिंदगी को कैसे संवारता है। सबकी जिंदगी में दो फेस आते हैं। पहला, जब हम लोगों पे डिपेंडेंट होते हैं, अपने एहसासात में भी, और बदले में लोग बस दुख ही दे सकते हैं। जब हम अपना आप उनसे शेयर करें और वो आपको समझने की बजाय सिर्फ तकलीफ दें। तुम समझती क्यों नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है, ऐसा सोचोगी तो ऐसा ही होगा ना, रोने से क्या होता है, तकलीफ कुछ नहीं होती, बस ड्रामे। और दूसरा फेस, जब हम अल्लाह को अपना बना लेते हैं, अल्लाह हमारी जिंदगी बन जाता है। सब बातें, खुशी, गम, रोना, हर चीज उसी को बताते हैं। तब हमारी बातें लोगों से अल्लाह तक पहुंचती हैं, क्योंकि वही तो है एक जो सुनता है खामोशी से। अल्लाह है ना, कहने दो जो सब कहते हैं, अल्लाह को तो पता है ना सब। खैर है, अल्लाह जानता है। अल्लाह आपको पता है लोग क्या कहते हैं। अल्लाह आपको पता है आज मैं उदास हूँ।